لیے ضروری نہیں ہے بھائیوں کہ ہم مسلمان ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے ہم برگزیدہ بندے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی سے کام لینے پر آتا ہے تو وہ منافق سے بھی کام لیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک جنگ کے اندر ایک صحابی لڑ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابہ بھی موجود تھے، بڑی جاں فشانی کے ساتھ لڑ رہے تھے، بڑی جاں فشانی کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے دفاع کر رہے تھے اور کافروں کو شکست دے رہے تھے اور کافروں کے سامنے سپاہ سالار ہو کر لڑ رہے تھے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار افسوس فرمایا کہ ہائے افسوس، یہ تو جہنمی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ تو لڑ رہا تھا، آپ کی حفاظت کے لیے لڑ رہا تھا، دین کی اشاعت کے لیے کفار و مشرکین کے سامنے سپہ سالار تھا اور یہ دین کی صیانت کے لیے لڑ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں لڑ تو رہا تھا۔ صحابہ تم اس گمان میں نہ رہنا کہ شاید اللہ ہم سے ہی کام لے گا، میں بھی اس گمان میں نہ رہوں کہ شاید میں بہت اچھا ہوں تو اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے گا، تم بہت اچھے ہو اللہ تم سے کام لے لے گا۔ نہیں، اللہ ہماری جگہ کسی اور کو بھی کھڑا کر سکتا ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ظاہراً مسلمان تھا، حقیقت میں یہ منافق تھا، اس منافق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لے لیا ہے۔ اس لیے کبھی اپنے اوپر یہ گمان نہ کرنا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں برگزیدہ بندہ ہوں، میں اچھا ہوں، اللہ مجھ سے کام لے لے گا۔ نہیں، یہ میری اور آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں اچھا ہوں۔ نہیں، اللہ کو میرے اور آپ کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو میرے اور آپ کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو میرے اور آپ کے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنی دھرتی پر کافر سے بھی کام لے لے گا، اللہ دھرتی پر منافق سے بھی کام لے لے گا۔ اللہ جب لینے پر کام آتا ہے تو ابابیل کو بھیج دیتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ دیکھو وہاں کون مسلمان تھے؟ ابو طالب تھے، عبد المطلب تھے۔ ابرہہ کا لشکر آیا تھا، ابرہہ کے لشکر نے کہا کہ عبد المطلب یہاں کعبہ کا متولی کون ہے؟ عبد المطلب کے اونٹ کو ابرہہ کے لشکر نے پکڑ لیا تھا۔ ابرہہ کا لشکر کے پاس عبد المطلب گئے ہیں اور ابرہہ کو کہا ابرہہ میرے اونٹ کو دے دیجئے، ابرہہ میرے اونٹ کو دے دیجئے۔ تو ابرہہ بادشاہ نے کہا عبد المطلب تو کعبہ کا متولی ہے، کعبہ کا سردار ہے، تجھے تو میرا مقابل ہونا چاہیے، تو اپنے اونٹ کا سوال کرتا ہے۔ عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا ہے، فرمانے لگے اونٹ کا میں مالک ہوں، بیت اللہ کا مالک تو اللہ ہے، بیت اللہ کی حفاظت تو اللہ کرے گا، میں بیت اللہ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہاں جب بیت اللہ پر خبر آئی کہ ابرہہ لشکر اس کو گرا دے گا، آمنہ کے پاس آتے ہیں، آمنہ یہ معاملہ ہے۔ آمنہ نے جب عبد المطلب کے چہرے پر پریشانی کا عالم دیکھا تو یہ کہا کہ دادا جان، ابا جان آپ پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ ابرہہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے۔ تو کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر عبد المطلب دعا کر رہے ہیں اللہ یہ گھر تو تیرا ہے، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا ہوں، سامنے لشکر ہے، ہاتھیوں والے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتلا رہے ہیں انسانوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اگر تمہیں پیدا کیا ہے تو یہ نہ سوچنا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے تو پیدا کیا ہے، لیکن یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ شاید مجھے تمہاری ضرورت ہو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہاں عبد المطلب جا رہے ہیں اور ابرہہ بادشاہ کو کہہ رہے ہیں بادشاہ میرے اونٹ مجھے لوٹا دے۔ بادشاہ تعجب کرتا ہے بھائی میں تو تیرے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں تو اپنے اونٹ کا سوال مجھ سے کرتا ہے۔ تو عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اونٹ کا میں مالک ہوں، بیت اللہ کا مالک تو اللہ ہے، بیت اللہ کی حفاظت میں نہیں کرتا ہوں، میں تو اس کا ولی ہوں، میں تو اس کا متولی ہوں، اس کی نگرانی کرتا ہوں، حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ کہہ کر دستبردار ہو گئے۔ دیکھو رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو دیکھو، نہ کسی سے کام لیا، نہ کسی انسان سے کام لیا۔ جب اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اترتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی صیانت پر خود آ جاتا ہے تو وہ پرندوں چرندوں درندوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اس لیے کبھی اس بات پر گھمنڈ نہ کریں کہ شاید اللہ کو میری عبادت کی ضرورت ہے، شاید اللہ کو میری باتوں کی ضرورت ہے، میرے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے مال کی ضرورت ہے۔ یہ مال انسان کے منہ پر پھینک دیا جائے گا، یہ مال انسان کے قبر سے پہلے اس کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کے سامنے کچھ نہیں ہوگا، وہ خالی ہاتھ کہے گا۔ قرآن کریم جس کا نقشہ نقل کرتا ہے کہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کہ دائیں طرف والے یہ تو بڑے اچھے ہیں، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور پھر فرمایا کہ جو بائیں طرف والے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو زمرے سے نکالنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں اور آنے والے اس مقدس مہینے کی تیاری کو ابھی سے شروع کر دیں کہ بھائی ہمارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کبھی ہم اس میں غفلت نہیں کریں
کریں گے, سارے سال گناہ کیے ہیں, اس گناہوں کی تلافی کے لیے رمضان بھیج رہا ہے. رمضان بھیج اس لیے رہا ہے, شاید بڑے گناہ کر لیے ہیں, اب توبہ کر لیں گے, اب توبہ کر لیں گے. یہ مقدس مہینے کی قدردانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تو انشاءاللہ رب تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے گا اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا کر ہمارے لیے نجات کا بہترین راستہ اور باعث نجات یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ہوگا. مسجدوں کی بھی دعائیں لیں, آئیں مسجدوں کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور مسجدوں کے اندر وقت دیں, مسجد میں نمازوں سے پہلے آ جائیں. یہ مسجدوں کا ادب و احترام ہے, مسجد کا ادب و احترام ہر مسلمان پر ضروری ہے اور یہ شعار اسلام ہے. ملک کے حالات کے تئیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, پھر آئندہ اگر موقع ملا تو اس کو سناؤں گا. رب تبارک و تعالی مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.